سورہ فاتحہ کی گزارش ہے بیگم و شیخ توصیف حیدر اور شیخ جاوید علی، شیخ زہیر حیدر اور خانوادہ مالک شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں شہداء ملت یہاں پر ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صلوات پڑھیں محمد
دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور اس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اسلامی تہذیب یا تہذیب اسلامی کے عنوان سے کل آپ نے ایک مجلس سنی کہ اللہ نے تہذیب میں ڈھالنا ہے، زندگی کرنا کمال نہیں ہے، پیدا ہوئے اس میں آپ کا اختیار نہیں تھا، اس نے پیدا کیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ میں جینا نہیں چاہتا، جینا بھی ہے، حرام ہے۔ کتنے بھی مصائب ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان سانسوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے، اگر روک سکوں گی تو حرام ہے۔ ان سانسوں کو، دلوں کی دھڑکن کو روکنا صرف اختیار پروردگار عالم کو ہے۔ تو میں دنیا میں آیا، آنے کے بعد زندگی تو مجھے گزارنی ہے، فقیر ہوں تو فقیری میں گزرے گی، امیر ہوں تو امیری میں گزرے گی، کسی بھی طرح یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن زندگی محض ایک زندگی گزارنا مقصد نہیں ہے۔ اس طرح تو مکھی کو بنایا، مچھر کو بنایا، بھینس ہے، بیل ہے، گدھا ہے، گھوڑے ہیں، زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی راستے پہ کسی کتے کو مرا ہوا دیکھو تو یہ شرعی حکم نہیں ہے تو اسے دفن کرو۔ ہزاروں مکھیوں کو مرا ہوا دیکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ مکھیوں کو عزت اور احترام سے اٹھاؤ اور دفن کرو۔ پھر اس انسان کی اتنی عزت کیوں ہے؟ جب یہ مر جاتا ہے تو واجب کفائی ہے کہ انسان اسے غسل دو، اسے کفن دو، عزت کے ساتھ اٹھاؤ اور اسے دفن کرو۔ سوال تو کرنا چاہیے، خدا زندگی تو اس نے بھی گزاری، زندگی میں نے بھی گزاری، حالانکہ جو حیوان ہے وہ گناہ بھی نہیں کرتا، جبکہ یہ وجود گناہ بھی کرتا ہے، یہ تیری نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اس وجود کی اتنی عزت کیوں ہے؟ آواز آئے گی نفخت من روحی، اس وجود میں نفخ الہی ہے، اس وجود میں صفات الہیہ ہے۔ شیر کے دل میں رحم نہیں ہے، پر تیرے دل میں نے رحم ڈالا۔ دیکھیے کھانا کھانا، اگر کسی کو کھانے میں مزہ آئے یہ شہوت ہے، اگر کسی کو کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہے یہ شہوت ہے، لیکن اگر کسی کو علی کی طرح کھلانے میں مزہ آئے یہ فطرت الہی ہے کہ تجھے دیکھنا ہے تجھے مزہ کس چیز میں آتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے تو بکری کو مزہ آتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے تو شیر کو مزہ آتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے تو گدھے کو بھی مزہ آتا ہے، لیکن یہ جو کھانا کھاتے ہو، میں نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دی، بہترین بریانی بنا کے کھلائی، 2 ہفتے کے بعد پوچھوں گا بریانی کیسی تھی، بھول جاؤ گے، ذائقہ کیسا تھا بھول جاؤ گے۔ لیکن اگر غریب کی مدد کرو، اگر کھلا کر لذت لو، اگر کسی مسکین کو کپڑے پہنا کر لذت لو، یہ لذت اتنی ہے کہ خدا سورہ حیاتہ کو بھی اتار دیتا ہے۔ اس لذت کو اللہ نے بقا دیا ہے۔ لذت ایک عجیب لذت ہے، یہ روحانی لذت ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ خدا میں مزہ آتا ہے، اسے بندوں کو عطا کر کے مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے وجود میں الہی صفات ہیں، جس کو کہا فطرت اللہ، ہر انسان الہی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جب تم ماں کی گود میں آتا ہے تیری فطرت معصوم تھی، تجھے سچ بولنا اچھا لگتا ہے۔ یہ باپ ہے جو بچے کی فطرت کو مس کرتا ہے کہ دروازے پر کوئی قرضی آیا کہ بابا فلاں شخص آیا ہے، باپ نے کہا کہہ دو بابا سو رہے ہیں۔ بچہ اپنی معصومیت کو لے کر دروازے پہ جاتا ہے، ہاں بھائی ابا ہیں گھر پہ؟ نہیں ابا کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں۔ تو باپ بچے کو ڈانٹتا ہے، یہ کیوں کہا کہ ابا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے، اس کے وجود میں صدق کی صفت ہے، سچائی کی صفت ہے۔ تو انسان جب میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے بہترین فطرت دی۔ علماء فرماتے ہیں جب خدا نے آدم کا پتلا بنایا، صدیوں تک، 1000 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا، لیکن کسی ملک نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔
ہزارہ سال پڑا رہا، لیکن جب خدا نے نفخت من روحی، اپنی نفخہ الہی سے وجود آدم میں جب وہ سور ڈالا، جب آدم میں صفات الہی آ گئی، اب حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ کی صفات کو سجدہ تھا۔ اگر علی کا درجہ آئے تو صفت الہی کی وجہ سے، اگر نبی کا احترام آئے تو صفت الہی کی وجہ سے، تو انسان تجھے بھی وجود عطا کیا، تو بھی چاہے تو مالک بن سکتا ہے، تو بھی چاہے تو سلمان و میں سمیت تمار بن سکتا ہے، تو بھی چاہے تو خمینی و بہجت بن سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ صبغت اللہ کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ الہی میں رنگ دے؟ قرآن نے لفظ صبغہ استعمال کیا، یعنی رنگ کون ہے؟ جیسے اربعین کے دن آتے ہیں، جگہ جگہ محلے سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، یہ کالا رنگ کس کی یاد دلاتا ہے؟ حسین کی یاد دلاتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، یعنی جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کے ساتھ بیٹھ کر خدا یاد آئے۔ اب یہ صفات الہی کیا ہے؟ یہ فطرت الہی کیا ہے جو بندے کو عطا کی گئی؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، جس کو فطرت اللہ یا فطرت اسلام کہا گیا۔ فرمایا یہ جو فطرت ہے یہ بھی سیدھی لکیر کی طرح ہے، اور جس راستے پر تجھے چلنے کے لیے کہا گیا وہ بھی صراط مستقیم سیدھا ہے۔ جس دین کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا وہ دین بھی دین قیم ہے، یعنی سیدھا ہے۔ یاد رکھنا، نہ دین میں زگزیگ ہے، نہ تیری فطرت میں زگزیگ ہے، نہ اللہ کی شریعت میں اور صراط میں زگزیگ ہے۔ ہمارا دین دل کی دھڑکن کی طرح نہیں کہ کبھی اوپر جائے کبھی نیچے آئے۔ یہی تو میں اگر نبی کے ساتھ رہے ایمان سیدھا تھا تو نبی کے جانے کے بعد یہ لائن ٹیڑھی نہ ہو، ایسے لائن سیدھی رہے جیسے علی کی زندگی تھی، ایسے لائن سیدھی رہے جیسے حسین ابن علی کی زندگی تھی۔ تو انسان اگر تمہاری زندگی میں ٹیڑھا پن ہے تو یاد رکھنا، ہمیشہ دعا کرنا کہ خدا مجھے عاقبت بخیری عطا کر، یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ میں اس راستے پر قائم رہوں۔ لیکن اب میں شروع کرتا ہوں فطرت سے۔ خدا نے آپ کو فطرت دی، اس فطرت میں کیا ہے؟ اس وجود میں کیا ہے؟ جیسی میری فطرت ویسی آپ کی فطرت، جیسی آپ کی فطرت ویسی میری فطرت۔ فطرت کو شریعت نہیں روکتی اور شریعت کو فطرت نہیں روکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے یہ انگوٹھی ہے میری انگلی میں جا رہی ہے، یہ انگوٹھی اس انگلی کے لیے فٹ ہے، یہ انگلی اس انگوٹھی کے لیے فٹ ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی فطرت شریعت کے مطابق بنائی گئی اور شریعت کو آپ کی فطرت کے مطابق بنایا گیا۔ واحد دین ہے جو فطرت سے ٹکراتا نہیں ہے۔ مسیحیت میں چلے جاؤ گے کہیں گے بھائی مسیحی مولاناز کے لیے، پادریوں کے لیے شادی کرنا منع ہے، نکاح انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ تو یہ کس سے ٹکرا؟ فطرت سے ٹکرا۔ بدھزم میں چلے جاؤ گے کہیں گے اگر خدا سے ملنا ہے تو گھر کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، صحراؤں میں چلے جاؤ اور جا کر ذکر خدا کرو تو خدا تجھے مل جائے گا۔ یہ بھی فطری تقاضے سے دور ہے۔ انسان صحرا میں رہنا پسند نہیں کرتا، یہ ماچس کی طرح ایک ڈبے میں رہنا تو پسند کرے گا لیکن اکیلا نہیں رہے گا، ازدحام میں رہے گا، رش میں رہے گا، گھر گھر سے ملا ہوگا، کاندھا کاندھے سے ملا ہوگا۔ اس کو اس رش میں مزہ آتا ہے۔ جب یہ اکیلا ہو جاتا ہے تو افسردہ ہو جاتا ہے، جب یہ تنہا ہو جاتا ہے اسے مزہ نہیں آتا، اس کے وجود میں ڈپریشن آ جاتا ہے۔ یہ ایسا احساس کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے تمہاری فطرت میں رکھا جب تو ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا، یہ گندم کا دانہ، ایک روٹی کا لقمہ جو تو اٹھا رہا ہے، یہ روٹی کا لقمہ تو نے ایسے نہیں اٹھایا۔ جب لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا، جب کائنات سے ملی، جب ایک کسان اپنی زمین پر گیا اور گندم کا دانہ ڈالا، یہ گندم کا دانہ نکلا، یہ دانہ فیکٹری میں گیا، وہاں پہ پسا، یہ آٹا بنا، آٹا دکان پہ گیا، تمہارے گھر میں آیا، کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ دیا، تب جا کے تمہاری پلیٹ میں ایک روٹی بنی ہے۔ یہ فطری تقاضا تھا۔ اگر انسان سے محبت نہ کرتا یہ معاشرہ نہ چلتا۔ اگر انسان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتا ایک روٹی تمہیں نصیب نہ ہوتی۔ کہ اللہ نے تمہاری فطرت ایسی بنائی، اس کے اندر ایسی صفات بنائی، لیکن ذرا اپنی فطرت کو ریڈ کر، ذرا اپنی فطرت کو پڑھنا شروع کر کہ خدا نے تجھے فطرت کیسی دی ہے۔ فرمایا میں نے اس فطرت میں محبت کا جذبہ رکھا، میں نے اس فطرت میں محبت کا جذبہ رکھا۔ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں آتا ہے، محبت اس ماں کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ 9 مہینہ دیکھا نہیں،
لیکن جیسے گود میں آتا ہے اب اس بچے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ماں کے دل میں بچے کی محبت کو ڈالنے والا کون ہے؟ یہ تیرا پروردگار عالم ہے. اس بچے کے دل میں ماں کی محبت، باپ کی محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ تیرا پروردگار عالم ڈالتا ہے. یہ فطری تقاضا ہے. کسی نے امام سے پوچھا مولا ایک سوال ہے، اگر آپ برا نہ مانیں. امام نے کہا پوچھ. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ مولا میں نے یہ فیل کیا ہے، احساس کیا ہے، جین کی ٹیکنالوجی اور علم آپ پڑھیے، اہل بیت نے جو اس زمانے میں کہا تھا وہ آج ثابت ہو رہا ہے. کل میں نے کہا نا رسول نے کہا اس خوبصورت پھول سے دور رہو جو ایک گندگی پہ ہوگا، یعنی اس خوبصورت خاتون سے دور رہو جس کی بنیادیں اور جڑیں کیا ہیں؟ گندگی میں. وجود تو حسین ہے، جڑ کو دیکھا کرو، ماں باپ کو دیکھا کرو، خاندان کو دیکھا کرو، تو جینیٹیکلی اس خاتون پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ اپنی بھی تربیت کے لیے دیکھو، اگر باپ کو غصہ زیادہ آتا تھا یہ غصہ تیرے وجود میں آئے گا. اگر ابا کنجوس تھے تو کنجوسی تیرے اندر آئے گی. بری عادتوں پہ فخر نہ کیا کرو، آبزرو کرو کہ میرے باپ میں اچھی عادتیں کون سی ہیں، بری عادتیں کون سی ہیں. یقیناً وہ بری عادت تمہارے وجود میں آئے گی، اور جب تک زندہ ہو اس عادت کو نکالنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ ابا کنجوس تھے تو میں بھی کنجوس اس سے فخر کرنے لگو. نہیں، فخر کرو تو علی کی سخاوت پہ فخر کرو. اب اگر کسی مومن کا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں. تو فالو اپنے باپ کو نہیں کرنا، روحانی باپ کو کرنا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو امام سے پوچھا جینیٹک کا آپ کے وجود پہ اثر ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولا ایک مسئلہ ہے. امام نے کہا پوچھو. کہ مولا ماں باپ سے محبت ہے، لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت ہے مولا، ایسا نہیں کہ والدین سے محبت نہیں، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو مولا ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. یہ اولاد مجھے زیادہ عزیز ہے. امام نے فرمایا اس میں تیرا قصور نہیں، یہ تیری فطرت کا اثر ہے. اور اسی فطرت کو سپورٹ کرنے کے لیے خدا نے تبھی تو شریعت بنائی. کہ مولا کیا مطلب؟ کہا یہ جناب آدم کا اثر ہے تیرے اوپر. کہ وہ کیسے ہے؟ کہ آدم کو اللہ نے بچے دیے تو بچوں کی محبت تھی، لیکن اس کے ماں باپ تھے ہی نہیں. تو ماں باپ کی محبت کے جینز تیرے اندر نہیں، بچوں کی محبت کے جینز ہیں. کیونکہ آدم اور حوا دونوں کے پاس نہ باپ تھا نہ ماں تھی. لہذا جب والدین ہے ہی نہیں تو آدم کو کیا پتا والد کی محبت کیا ہوتی ہے، بی بی حوا کو کیا پتا کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. والدین کیونکہ اللہ نے والدین دیے ہی نہیں تھے. فرمایا جب تمہارے وجود میں وہ جین اور آدم کا اثر ہے کہ تو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے لیکن والدین سے اتنی محبت نہیں ہوتی، اب خدا نے والد کی محبت کو تیرے وجود میں ڈالنے کے لیے شریعت کا سہارا لیا کہ لا تقولوا لهما اف، کبھی ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. اگر شریعت نہ ہوتی، کیوں انگریز اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے؟ کیونکہ شریعت کا سہارا نہیں ہے. بچوں سے محبت ہے لیکن والدین کو پھینک دیا جاتا ہے وہاں پر جہاں پہ والدین اکیلے رہتے ہیں. کیوں انگریز سوسائٹی میں اولڈ ہاؤسز بہت زیادہ ہیں جہاں پہ والدین کو، کیونکہ وہاں فطرت نہیں ہے. اے انسان میں نے تمہاری فطرت بنائی، اے انسان میں نے پوری کائنات کو تیری خدمت کے لیے بنایا تھا. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ چاند کس کی خدمت میں؟ تیری خدمت میں. یہ سورج کس کی خدمت میں؟ تیری خدمت میں. یہ پانی کس کی خدمت میں؟ تیری خدمت میں. یہ حیوان تجھ سے زیادہ 2 گنا بڑا ہے، گھوڑا بڑا ہے، بھینس بڑی ہے، لیکن ایک چھوٹے بچے سی طرح تمہاری اطاعت کرتی ہوئی پیچھے آتی ہے. تبھی تمہاری نافرمانی نہیں کرتی کیونکہ اسے میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا. لیکن انسان جب عقل سے ہاتھ دھو لیتا ہے، جب انسان شریعت سے دور ہو جاتا ہے تو فرمایا جس کو میں نے اس کی خدمت کے لیے بنایا تھا یہ اسی کی خدمت میں لگ جاتا ہے. کتا تیری خدمت کے لیے تھا پر تو کتے کا خادم بن گیا. شیمپو کتے کے لیے، ٹاول کتے کے لیے، بستر کتے کے لیے. جس کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا تھا تو اس کا خادم بن گیا. تو جو علی کی خادمیت سے نکل جاتا ہے وہ کتے کا خادم بن جاتا ہے. تو جب تم نیچرل چیزوں کو فالو نہ کرے تو دنیا تجھے ایک الگ راستے پہ لے کر جائے. دیکھیے اگر خدا راستہ نہ دیتا
اگر کوئی ٹونٹی ہے یا بارش ہو یا کسی پہاڑ سے پانی گرے زمین پر، اگر زمین پر اس پانی کے ادھر ادھر جانے کا راستہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پانی خود اپنا راستہ بنائے گا۔ اگر میں پانی کے لیے سلیب نہ دوں، کوئی راستہ نہ بناؤں، کوئی راہ نہ بناؤں، تو پانی کیا کرے گا؟ ظاہر اس کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، وہ خود اپنا راستہ بنائے گا۔ اب انسان میں شہوت ہے، انسان میں بھوک ہے، انسان میں پیاس ہے، انسان محبت کا جذبہ ہے۔ اب محبت کا جذبہ ہے تو یقیناً یہ کسی سے محبت کرے گا۔ اگر اس میں شہوت ہے یقیناً یہ چاہے گا کہ میں کسی کے ساتھ رابطہ بناؤں۔ اگر اس میں بھوک ہے یقیناً یہ کچھ نہ کچھ کھانا چاہے گا۔ اگر اس میں پیاس ہے یقیناً یہ پانی پینا چاہے گا۔ اب جب وجود میں یہ ساری عادتیں ہیں تو خدا اگر راستہ نہ بناتا تو فطرت تو اپنا راستہ بنائے گی۔ کوئی اس راستے پہ جائے گا، کوئی اس راستے پہ جائے گا، کوئی یہاں جائے گا، کوئی وہاں جائے گا۔ ظاہر ہے اس کو اپنی شہوت کو، اپنے غصے کو، اپنی محبت کو کہیں نہ کہیں تو اس کو ریلیز کرنا ہے نا۔ اب اسے بھوک لگے گی، یہ کیا کرے گا؟ کھانا نہیں ہوگا تو پتے کھائے گا، پتے نہیں ہوں گے تو ڈبر روٹی کھائے گا، وہ نہیں ہوگا کیک کھائے گا۔ بھوک تو لگی ہے نا، اس کو اپنی بھوک کو بجھانا ہے۔ اگر اس کو پیاس لگے گی اور پیاس کو بجھانے کے لیے اس کو کچھ بھی پینا ہے، یہ جوس بھی پیے گا، یہ پانی بھی پیے گا، کوئی شراب لا کر دے گا شراب بھی پیے گا۔ فطرت کو کہیں نہ کہیں پہ اپنا راستہ بنانا ہے تو خدا نے کہا کوئی راستہ ڈھونڈنے کی تلاش نہیں ہے، میں نے تجھے شریعت کا راستہ بنا کر دیا۔ یہ خلاصہ ہے کہ خدا نے شریعت کا راستہ دیا۔ اب انسان 15 سال کا ہوا، اس کے وجود میں محبت کا جذبہ ہے، ساتھ میں شہوت کا جذبہ ہے، نیگیٹو جنس کی طرف کھچاؤ اس کے وجود میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان کو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب یہ فطرت کی حدود کو کراس کرتا ہے، اب جب اس کی محبت امڑنے لگتی ہے اور یہ محبت دوڑتی ہوئی کسی غلط راستے پہ چلی جاتی ہے، جہاں محبت نہیں کرنی وہاں اس کی محبت سرحدوں کو توڑتی ہوئی آتی ہے، تو یہاں شریعت آ کر اس کی محبت کو ایک حد دیتی ہے کہ تجھے ہر کسی سے محبت نہیں کرنی، محبت اس سے کرنی ہے جو لائق محبت ہو۔ اے جوان، یہ محبت کا جذبہ ہر کسی کے لیے نچھاور نہیں کرنا، یہاں کے ہر جگہ پہ نہیں جانی، ان آنکھوں کو وہاں رکھنا ہے، اس محبت کو وہاں قربان کرنا ہے جو لائق محبت ہو۔ اب انسان کو بھوک لگے گی، سپرے پر بیٹھے گا، اب جو سامنے آئے، اب بھوک لگے گی سامنے مچھلی کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، مینڈک کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، کتے کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چائنا چلا گیا، سفرے پر مختلف غذائیں موجود ہیں، فطرت میں کھانے کی طلب ہے، اب یہ کھانا چاہتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے، تو حیوان نہیں ہے، تو انسان ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھاؤ، میں تجھے کھانے سے نہیں روکتا، لیکن دیکھ کر کھاؤ کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ میں تجھے بتاؤں گا، تجھے سلیکٹڈ کھانے کھانے ہیں۔ تو سوال پروردگارا، میں سلیکٹڈ کھانے کیوں کھاؤں؟ کہا کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ میں نے تجھے بنایا ہے، میں جانتا ہوں اس جسم میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ کل دانت کی مثال دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ آپ کو یاد ہے نا کہ 4 نوکیلے دانت دیے ہیں، 26 فلیٹ دانت دیے ہیں۔ بکری کے سارے دانت فلیٹ ہیں، ایک نوکیلا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بکری ویجیٹیرین ہے، تو سبزی کھاتی ہے۔ دیکھو بکری اپنی فطرت سے نہیں ہٹتی، سامنے گوشت رکھو منہ تک نہیں لگائے گی۔ یہ انسان پہلا حیوان ہے جو اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ بکری اپنی فطرت سے نہیں ہٹتی، شیر کو گھاس دو وہ گھاس نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے وجود میں کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں ڈالتا۔ کوئی کہے کہ مولانا اللہ نے 2 کڈنیز دی ہیں، کڈنی کسی اور کو دے دوں، اس نے 2 دی ہیں، یقیناً اس بدن کو کڈنی کی ضرورت تھی۔ جو چیز دیتا ہے برابر دیتا ہے۔ پوری بکری کے دانت فلیٹ ہیں کیونکہ اسے سبزی کھانی تھی۔ شیر کو نوکیلے دانت دیے، تجھے بھی نوکیلے دانت دیے، لیکن سوال یہ ہے 4 کیوں دیے؟ 3 دیتا، 1 دیتا، 12 دیتا، کتنے دیے؟ 4 دیے۔ نہیں اللہ میں علی والا ہوں 12 دو۔ فطرت کو عقیدوں پہ نہیں بناتا، لاجک سے بناتا ہوں۔ اللہ نے 4 تمہیں نوکیلے دانت دیے، باقی سارے فلیٹ دانت دیے۔ فلیٹ دانت ہیں سبزی کے لیے، نوکیلے دانت ہیں گوشت کے لیے۔ 30 دانت ہوں اور 4 دانت نوکیلے ہوں، 26 دانت فلیٹ ہوں، مہینے میں دن کتنے بنے؟ 30۔ تو مہینے میں کتنی بار گوشت کھانا ہے؟ 4 بار۔ کتنی بار سبزی کھانی ہے؟ 26 بار۔ اب اگر جسم کو صحت دینا چاہتے ہو تو فطرت کے مطابق چلو۔
کولیسٹرول ہوگا نہ بیماری ہوگی، لیکن بندہ جہاں گوشت دیکھے اور اس گوشت پہ ٹوٹ پڑے، امام فرماتے ہیں یہ ٹوٹنے والے لوگ، نماز پڑھنے میں مولا آپ کے پیچھے مزہ آتا ہے، اچھا کھانے کھانے میں وہ شام امیر شام کا سفرہ بڑا اچھا ہے، امام فرماتے ہیں 50-50 شیعہ مجھے نہیں چاہیے کہ سفرہ اس کا پسند ہے اور نماز علی کی پسند ہے، یہ کیسا شیعہ ہے؟ چلو تو فطرت کے مطابق کو بھی صحت ملے گی۔ جب جسم تکلیف میں اور بیماری میں ہوتا ہے تو نماز میں مزہ نہیں آتا، جب جسم صحت مند ہوتا ہے تو نماز میں مزہ آتا ہے، مجلس میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جسم اور روح کا گہرا تعلق ہے۔ تو انسان میں نے تمہاری فطرت کو ایسے بنایا جس فطرت تمہارے جسم کو بھی بچائے، تمہارے روح کو بھی بچائے، تبھی تم دعا کرتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا بھی حسین بنا، آخرت بھی حسین بنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انسان ذرا اپنی فطرت کو اسٹڈی کر کہ خدا نے فطرت بنائی تو کیسے بنائی۔ ہاں اس میں جذبات ہیں، اس میں محبت ہے، اس میں نفرت ہے، دل دیا ہے، حسد بھی تمہاری فطرت میں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ اگر اس کو اپنی جگہ سے ہٹائے گا، جس سے خواتین نے نعرہ بلند کیا ایکوالٹی کا نعرہ، کیوں بھائی عورت کو کمزور کہتے ہو اور مرد کو مضبوط کہتے ہو؟ فرمایا میں نے تمہاری فطرت میں کمزوری رکھی ہے اور مرد کی فطرت میں طاقت رکھی ہے۔ تب مولا فرماتے ہیں مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ مرد بہادر رہے، اور عورت کی بہتری میں ہے کہ عورت کمزور رہے۔ عورت کی فطرت میں ہے کہ عورت بزدل رہے، مرد کی فطرت میں ہے مرد بہادر رہے، فطرت کو بچاتی ہے۔ لیکن کوئی خاتون کو نہیں بہادر ہوں، چور سے بھی میں لڑوں گی، فوج میں بھی میں جاؤں گی، تو فطرت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اور کئی ایسے شوہر میں نے دیکھے جو بیویوں کو ڈانٹتے ہیں، بھائی تم اتنی ڈرپو گلی والی اور کاکروچ سے ڈرتی ہو، چکلی سے ڈرتی ہو، چوہے سے ڈرتی ہو۔ بھائی ڈرنا اس کی فطرت میں ہے، یہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ یہ ہر چھوٹی چیز سے ڈرے۔ تم کبھی بھی اس کی فطرت کو ختم نہیں کر سکتے۔ کئی میں نے دیکھا والدین بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں، بیٹا یہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے، اب اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ اور جب عورت بہادری کا مظاہرہ کر کے اور اکیلی جب روڈوں پہ نکل جاتی ہے، پھر اسلام آباد جیسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب میں اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہوں، تمہارا وجود حساس وجود ہے، تمہارا وجود کوالٹی والا وجود ہے۔ تبھی جب سیدہ سے پوچھا گیا بی بی وہ کون سا مقام ہے کہ جب عورت سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتی، بی بی نے فرمایا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ متقی نہیں ہے، سارے تو پرہیزگار نہیں ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ میں ہاتھ پہ سونا رکھوں اور مارکیٹ میں گھوموں، بھائی چور نہیں ملنا چاہیے۔ ایک ایسا شہر ہو جس کے بازار میں سونا رکھ دیا جائے اور لوگ سارے متقی بن جائے، کوئی چوری نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چمکتی ہوئی چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو اللہ نے عصمت دی ہو، نفس دیا، ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو کھٹاؤ پیدا کرتا ہے۔ گناہ جب بھی معاشرے میں ہوتا ہے دو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ایک دعوت دینے والا، ایک دعوت کو قبول کرنے والا۔ یہ ناممکن ہے کہ میں دعوت کو قبول نہ کروں اور گناہ میں پڑ جاؤں۔ ابھی فرمایا عورت کے لیے ہے کہ یہ بزدل رہے، یہ نہیں کہ شوہر کو کہے کہ چوروں سے میں لڑنے جاتی ہوں، تم نیچے بیٹھ جا، تمہارا وجود ہی ایسا نہیں۔ اللہ نے ٹوٹل ایموشنز کو الگ بنایا۔ اے عورت تمہارے وجود میں خدا نے پیشن اور صبر رکھا۔ صبر تمہاری فطرت کے لیے ناز ہے۔ مرد میں اتنا صبر نہیں جتنا عورت میں صبر ہے۔ بچہ ایک بار باپ سے پوچھے گا بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے۔ دوبارہ کہے گا بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ پنکھا ہے۔ پھر پوچھے بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا بولا نا پنکھا ہے۔ پھر چوتھی بار بابا یہ کیا ہے؟ اب پھر جواب نہیں آئے گا، چاٹا آئے گا۔ 4 بار بتا چکا، 4 بار۔ مرد کا حوصلہ کم ہوتا ہے، لیکن ماں سے 100 بار بھی پوچھے
اللہ نے اسے صبر دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ اس عورت کو ایک ایسا بچہ پالنا تھا جو معاشرے میں اکبر بنے. عباس اگر عباس ہے، یہ عباس کا کمال نہیں، ام المنین کا کمال ہے. علی اکبر اگر علی اکبر ہے، یہ اکبر کا کمال نہیں، اس کی ماں کی گود کا اثر ہے. ابھی جناب فرماتی تھی میرے لال میدان میں جانا ایسا نہ ہو لوٹ کے آ جائے دنیا کہے اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے. ماؤں کی گودیں ہوتی ہیں جو بچوں کو پالتی ہیں، تربیت دیتی ہیں. یہ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو بہادر بناتی ہیں. یہ مائیں ہوتی ہیں اور ماں کی گود ہوتی ہے جو بچوں کو عصمت سکھاتی ہے اور حیا سکھاتی ہے. تو خاتون اپنی ڈیوٹی کو پہچان، اے جوان اپنی ڈیوٹی کو پہچان. تمہاری ڈیوٹی اور ہے. تمہارے اوپر خدا نے نفقے کو واجب کیا. تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تو کمانے جائے اور اس خاتون کو عزت سے گھر میں بٹھا کر کھلائے. جب باپ کے گھر میں ہے تو باپ کھلائے گا، اور جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کھلائے گا. اس کی ڈیوٹی نہیں ہے تمہارے لیے کمائے. یہ بھی فطری تقاضا ہے. خاصو فرماتے سخی بن کا مولا کیوں کہ جو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاکم رہتا ہے. جو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاکم رہتا ہے. جو لیتا رہتا ہے وہ ہمیشہ غلام رہتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں برا نہ مانے تو. آپ پریشان لگ رہے ہیں مجھے بتانے کے لیے. بیٹا جوان ہے، باپ ابھی برسر کاروبار ہے، اور آپ نے اس بیٹے سے کہا کہ آپ کی یہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، میں آپ خریدنا چاہتا ہوں. بیٹا کیا کہے گا؟ بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اور جب باپ بوڑھا ہو گیا اور اس باپ سے جا کر آپ نے کہا کہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، تو باپ کہتا ہے بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں. فرق دیکھا آپ نے؟ جب بیٹا نوجوان تھا، جب تک باپ کا کھا رہا تھا کہہ رہا تھا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اور جب وہی باپ بیٹے کا کھانے لگا تو کہنے لگا بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو جو کھلاتا ہے نا وہ حاکم رہتا ہے، جو کھاتا ہے نا وہ غلام رہتا ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ بیوی کمائے اور شوہر کہے میری حاکمیت باقی رہے. کوئی نہیں سکتا. جوڑوں کا غلام اور رن مرید کا ذکر بھی چل رہا تھا ہمارے یہاں. پھر بیوی کا سنے گا کیوں؟ کہ اس کا کھا رہا ہے. جو کھلاتا ہے اس میں حاکمیت ہوتی. فطرت کا کلیش ہوا کس سے؟ اگر یہ فطرت شریعت کے ساتھ چلتی ہماری زندگیاں سکون میں ہوتی. اب ہمارا مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ نے فطرت دی اسلام والی، لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے. معاشرے کا یعنی ہمارے معاشرے کا کلیش ہوا ہماری فطرت سے، ٹکراؤ ہوا فطرت سے. اب بندہ کرے تو کیا کرے؟ مسلم شیعہ مومن امریکہ چلا گیا. اب بیوی کو کہنے لگا کہ بھائی امریکن سوسائٹی میں ہے کہ آپ بھی کام کرو میں بھی کام کروں. بیوی بھی کام کرے شوہر بھی کام کرے. کہا ٹھیک ہے، اگر امریکہ کا کلچر یہ ہے تو میں کام کرنے کے لیے تیار. اب بیوی بھی کام کر رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، میاں بھی کام کر رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں. اب اس مسلم نے خود کو امریکن کلچر میں ڈال دیا. اب وہی بیوی تھکی ٹوٹی جب کام سے گھر واپس آئی تو شوہر نے کہا تھوڑا سا کھانا بنا کے دو. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صبح نوکری پہ جاؤں امریکن بن جاؤں اور شام کو کھانا بنا کے پاکستانی بن جاؤں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب پیزا کھانا پڑے گا، آرڈر دیتی ہوں وہ کھانا پڑے گا. یا میں کماؤں گی یا میں کام کروں گی. کلیش آف فطرت اینڈ کلچر، یہ دونوں چیزوں کا بڑا ٹکراؤ ہے ہماری سوسائٹی میں. ایک مرتبہ جوان اسلام جوان کو کہتا ہے یہ کرو، لیکن جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے کلیش آف اسلام ہے، فطرت ہو رہا ہے. کرے تو کیا کرے؟ باپ بیٹے کو پالنا چاہتا ہے، اس سوسائٹی میں بڑھنا چاہتا ہے. سب سے جنگ جو رسول خدا نے لڑی وہ سوسائٹی کی جنگ. 40 سال اسلام کا اعلان نہیں کیا، پہلے 40 سال اسلام کی تہذیب کو نبی نے اپنایا. کہ حبیب جھوٹوں میں رہو پر سچے رہو، بے حیاؤں میں رہو پر حیا ساتھ رہے، چور پر امین باقی رہو. مصطفیٰ نے پہلے اسلامی تہذیب کو متعارف کروایا، اس تہذیب سے غلاموں کو اٹریکٹ کروایا. عرب کی تہذیب جہاں پہ یہ سپر کلاس والا ہے اور یہ اپر کلاس والا ہے، یہ سپیریئر یہ امیر ہے یہ غریب کا تعصب، میں حسین ہوں تو کالا ہے، میں طاقتور ہوں تو دبلا ہے. یہ عرب کی تہذیب تھی.
کہ ہم اپنے قبائل کی تہذیبوں کو فالو کریں گے، اسلام کو فالو نہیں کریں گے۔ تو رسول کا سب سے بڑا کلیش تھا وہ عرب کی ثقافت سے تھا۔ اور یہی ہمارا کلیش ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو بن گئے، اسلام کو تو لا لیا، لیکن ہم نے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو بھی اپنا لیا۔ میری شادیوں میں جو رسم و رواجات ہوتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے؟ مختلف جگہوں پہ مختلف رسمیں ہوتی ہیں، مثلا کالی بلی گزر گئی تو سفر نہیں کرنا، یہ چیز ہو گئی تو یہ نہیں کرنا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں جن کو ہم شرعی حیثیت دیتے ہیں، ان سب کی ابتدا ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ سفر پہ جا رہا تھا، کالی بلی گزر گئی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج کے بعد کا بھائی سفر میں نہیں جائیں گے۔ جتنے بھی واقعات، رسول خدا کا سب سے بڑا مقابلہ تھا عرب کے کلچر سے۔ اس کلچر میں بے حیائی تھی، اس کلچر میں چوری تھی۔ ایک اونٹ کے مرنے پہ 70 سال عرب لڑتے رہتے تھے۔ رسول خدا نے 4 مہینوں میں کوئی کسی کا خون بہا نہیں سکتا۔ وہ عرب جو خون کا پیاسا تھا، اس عرب کو رسول نے کہا 4 مہینہ تجھے تلوار نہیں چلانی۔ اب کوئی بھی بری عادت ہو، وہ 40 دن سے زیادہ انسان کے وجود اگر اس کو روک لے تو وہ عادت نکل جاتی ہے۔ عربوں کو 4 مہینہ روک کے رکھا، ان کی بری عادتیں ان کے وجود سے نکل کے چلی گئی۔ وہ عرب جس میں بوڑھوں کا بڑا مقام تھا، ان بوڑھوں میں رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو۔ دشمنی جو علی سے بنی، دشمنی جو علی ابن ابی طالب سے بنی، یہی دشمنی تھی۔ جب عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس، لوگوں نے علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا کیونکہ علی جوان تھے، ابا بکر عمر میں بڑے تھے، تو میں یار بڑھاپا تھا۔ رسول کے جانے کے بعد عرب پھر سے مصطفیٰ کے نظام کو چھوڑ کر اپنے عربی قانون پہ چلا گئے۔ وہ جو اخلاق مصطفیٰ تھا وہ نہ رہا۔ اخلاق مصطفیٰ کیا تھا؟ فرمایا رسول خدا کو جناب ابو ذر غفاری نے دیکھا، اور جب دوسرے خلیفے کے زمانے میں یعنی جناب عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ بیت المال بھر گیا، تو ابو ذر نے کہا کہ اے وقت کے خلیفے، رسول خدا کے زمانے میں بیت المال کبھی بھی بھرا نہیں کرتا تھا۔ اگر صبح کو پیسے آتے تھے، شام تک رسول خدا ان پیسوں کو یتیموں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ابو ذر مجھے تم سے مسئلہ ہے، کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ جب بھی تو آیتیں پڑھتا ہے، انفاق کی آیتیں پڑھتا ہے، خیر و خیرات کی آیتیں پڑھتا ہے، بانٹنے کی آیتیں پڑھتا ہے، ابو ذر تو قرآن کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھتا جس میں خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ مال کو جمع کرو؟ میں اپنی آیت نہیں پڑھ سکتا، میں وہی پڑھوں گا جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ تو یہاں پہ جناب عمر کے دوست اور بڑے عزیز اور رفیق جن کا نام ہے کعب الاحبار، جو یہودی سے مسلمان بنا تھا، کہ کعب تم کیا کہتے ہو کہ بیت المال کو جمع کر سکتے ہیں؟ کعب الاحبار نے کہا خلیفے آپ جتنا بھی جمع کرو جمع کرو۔ یہ کہنا تھا، ابو ذر نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، کعب الاحبار کے سامنے مارا، کہ بدبخت تم میرے نبی کی سیرت سے وقت خلیفے کو ہٹانا چاہتے ہو۔ یہاں پہ جناب عمر کو غصہ آئے گا، ابو ذر تم میرے دوست کو مار رہے ہو، کیا کیا تھا میرے نبی نے؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مصطفیٰ کے چہرے پر زردی تھی اور پریشان تھے، میں نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب شام کو رسول خدا کو دیکھا ان کے چہرے پر راحت تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ دوپہر کو پریشان تھے، ابھی آپ کے چہرے پر راحت ہے، یہ راحت کیسی؟ کا ابو ذر بیت المال میں پیسہ تھا پر لینے والا فقیر نہیں آیا تھا، اسی لیے پریشان تھا، لیکن اللہ نے شام کو فقیر بھیج دیا، میں نے فوراً فقیر کو عطا کر دیا۔ اور یہ بیماری بعض اوقات ہمارے وجود میں بھی ہے، لوگ اپنے خمس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں کہ میرا اتنا خمس نکلا، اس کو اسٹور کروں گا، ایسا دوں گا۔ یہ سیرت رسول کی سیرت نہیں ہے۔ جب بھی غریبوں کا حق تمہارے ہاتھ پہ آتا ہے، فی الفور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کبھی بھی بیت المال کو اسٹور کرنا یا کسی غریب کے حق کو اسٹور کرنا یہ باعث گناہ ہے، یہ سیرت رسول نہیں، سیرت خلیفہ تو ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا اے انسان، اگر تو کھلی زمین پہ سو جائے، کوئی انسان کہے کہ میں زمین پہ سو جاؤں گا اور کوئی چور مجھے لوٹنے نہ آئے، فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر رات کو سکون سے سونا چاہتے ہو تو اس زمین کو 4 دیواری دینی پڑے گی، اس زمین کو دروازہ دینا پڑے گا، جب تک دروازہ نہیں دو گے رات کو سکون سے نیند نہیں آئے گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح اگر اس فطرت میں سکون چاہتے ہو تو فطرت کی زمین کو شریعت کی دیواروں سے ڈھالنا ہوگا۔ اے جوان، اگر شریعت سے دور ہٹ گئے
اور آج یہی معاشرہ ہے جو انسان کو شریعت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ انگریز نے کہا کہ دین میری ٹیکنالوجی میں رکاوٹ ہے، اور اس نے دین کو پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد ہاں اسے ٹیکنالوجی ملی، طاقت ملی، پاور ملا، جہاز بنائے، جنگی جہاز بنائے، لیکن اس انگریز نے جب شریعت کو چھوڑ دیا اس کی فطرت مسخ ہو گئی۔ اب دیکھ سکتے ہو وہاں مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، لیکن اگر آج تیری فطرت بچی ہوئی ہے، یہ حسین کا صدقہ تھا۔ یہی تو جنگ کربلا تھی کہ حسین شریعت کو بچانا چاہتے تھے۔ زندگی تو انسان ویسے کر لیتا ہے، لیکن اگر شریعت پامال ہو گئی انسان کی فطرت مسخ ہو جائے گی، اور اگر فطرت مسخ ہو جائے گی یہ کبھی بھی اللہ کے دین پہ چلنے کی قابلیت پیدا نہیں کرے گا۔ یزید شریعت کو پامال کرنے آیا تھا، جسے محارم کے رشتوں کی قدر نہیں تھی، جسے یہ نہیں پتا تھا کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، تو انسان حسین نے خون دیا تو خون کسی عظیم مقصد کے لیے دیا تاکہ تیری فطرت بچ جائے، اور جب فطرت بچ جاتی ہے تو انسان کا دین بھی بچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور انسان، خدا نے تجھے کھانے سے منع نہیں کیا، پینے سے منع نہیں کیا، محبت کرنے اور شادی کرنے سے منع نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے سب کچھ کرو لیکن اس وے میں کرو جو وے میں نے تمہارے لیے مشخص کیا، اس راہ پہ چلو جو راہ شریعت کی راہ ہے۔ لیکن جب انسان خواہشات کو اپنا آقا بناتا ہے، اور عقل کو، اس بحث پہ میں کل آ جاؤں گا کہ ایک عقل ہے ایک عادت ہے، جب عادت عقل کو غلام بنا لیتی ہے پھر انسان شبر بن جاتا ہے، لیکن انسان جب عادت کو عقل کا غلام بنا لیتا ہے پھر یہ انسان میں سمجھ تمام بن جاتا ہے۔ عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے یہ بحث کل آئے گی، لیکن جب انسان عادتوں کا غلام بن جاتا ہے تبھی اس کے وجود سے وہ گناہوں کے آبشار نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنی فطرت کی زمین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یمن کا شیخ ہے شیخ صنعاء، صنعاء کا بہت بڑا مولانا، مسجد کا مؤذن۔ لوگوں نے کہا مولانا ہم مؤذن رکھیں گے، مؤذن رکھنے کی ضرورت نہیں، مؤذن بھی میں ہوں، پیش امام بھی میں ہوں، اس مسجد کو جھاڑو بھی میں دوں گا۔ اس انسان کو کبھی کبھی امام سے پوچھے گا نا مولا متقی کی نشانی کیا ہے، وہ اس واقعے کے بعد بتاؤں گا۔ تقویٰ یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھے، تقویٰ یہ بھی نہیں اس کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، تقویٰ یہ بھی نہیں کہ وہ روزہ رکھتا ہے، تقویٰ یہ بھی نہیں کہ وہ مجلس میں آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کو عادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، عبادت سمجھ کے پڑھتا ہے، یہ مجلس میں عادتاً آ رہا ہے یا عبادتاً آ رہا ہے، اس بحث کو کل کھولوں گا۔ شیخ صنعاء جو اپنی خواہشات کا غلام تھا، نماز پڑھتا رہا پر یہ نماز عبادت نہیں تھی، عادت تھی۔ اذانیں دیتا رہا، یہ اذان عادت تھی۔ ایک مرتبہ جب اذان دینے گیا اوپر منارے پر، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ صرف اس کے لیے نام تھا، حقیقت نہیں تھی۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کا صرف نام کو جانتا تو کردار سے بہت دور۔ اذان دیتے دیتے اوپر تھا، مسجد کے لوگوں کے گھروں پہ نگاہ پڑی، ایک گھر دیکھا، اس گھر کے صحن میں ایک حسین خاتون برتن اور کپڑے دھو رہی تھی۔ شیخ صنعاء نے میسج کرتے مولانا فلاں خاتون سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا ہے، ہاں بھائی رشتہ لے کر جاؤ، شادی کرو۔ کہ مولانا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ میں ہوں شیعہ، وہ ہے غیر شیعہ، مجھے کہتی ہے کہ شیعت کو چھوڑ دو، علی کی ولایت کو چھوڑ دو تو شادی کروں گی۔ تو
میں نے کہا اس میں پوچھنے کی بات کیا، تم نے کیا سوچا؟ کہ مولانا میں نے جھوٹ بولا ہے اسے کہ ہاں چھوڑ دوں گا لیکن میں علی کو چھوڑ سکتا ہوں، میں نماز وہی شیعوں والی پڑھوں گا، سب کچھ وہی کروں گا، مولانا بس شادی ہو جائے۔ جو جوان ایک خواہش کے لیے علی کی ولایت کو چھوڑ دیں گے کیسا شیعہ ہے؟ یہ خواہشوں کا غلام ہے، ابھی تک اس نے علی کی ولایت کو نہیں سمجھا۔ یہ صرف علی ولی اللہ کو جانتا ہے، علی کی ولایت کو نہیں جانتا۔ ولایت کا مطلب یہ ہے تو ولایت کو اپلائی کر اپنے وجود پر، تب علی کا شیعہ ہے۔ ایک دنیا کی محبت تجھے مکتب اہل بیت سے دور کر رہی، تو کیسا شیعہ ہے؟ اس کو کہا کہ ایک شرط ہے مولوی صاحب، کہ کیسی شرط؟ کہ میں مسیحی ہوں۔ تو کیا ہوا؟ کہ ایسے بیٹے نہیں دے سکتا، مسیحی ہو جا تو بیٹی دوں گا۔ اس پر عشق کا جنون سوار تھا، اس نے کہا میں تیری بیٹی کے بغیر مر جاؤں، چھوڑ دیا میں نے اسلام۔ تو مانو گی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا؟ کہ مانوں گا، یعنی مشرک بننے کے لیے تیار تھا۔ کہ اچھا ٹھہرو بیٹی سے پوچھ کے آؤں۔ ہنستا ہوا گھر گیا کہ مولوی پاگل ہو گیا ہے، تمہارا رشتہ لینے آیا ہے۔ کہ پھر کہ تمہارا کیا کہنا؟ کہ بابا اس کو اندر بلاؤ، مجھے بتا اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ اب مولوی صاحب اندر آ جاؤ، بیٹی کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ اندر آیا، کہاں مسیح بن جاؤ گے؟ کہاں بن جاؤں گا، دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، مسجد کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، بس تو مل جائے۔ جب نفس انسان پہ سوار ہو جاتا ہے، رے کی حکومت ملے پر حسین کا گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، رے کی حکومت ملے پر زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ بہت برا لگتا ہے، ارے ابن سعد نے یہ کیا، لیکن ہمارے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ابن سعد رہتے ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی یہ کیا ہے؟ مثل لا یبایع مثل یزید کیا ہے؟ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ارے یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ حسین کیا کر سکتے تھے؟ امام نے کہا میں تو دور کی بات ہوں، جن جن کا کردار حسین جیسا ہوگا وہ تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ مقام تو میرے حسین کے چاہنے والوں کا مقام ہے، کس چیز کی بیعت نہیں کریں گے؟ کبھی بھی اس کے کردار کو اپنے وجود پہ اپلائی نہیں کریں گے، کبھی بھی خواہشات نفس میں خود کو بہا نہیں دیں گے۔ تو مولوی صاحب کرو گے کہ جو کہو میں بننے کے لیے تیار ہوں۔ کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قرآن روزانہ مسجد میں پڑھتا تھا اس قرآن میں حرام ہے۔ اب دیکھیے کہاں سے ہٹ رہا ہے، شریعت سے ہٹ رہا ہے۔ جب فطرت شریعت کو چھوڑ دیتی ہے تو انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں شراب حرام ہے، شراب پیو گے۔ یزید جب تخت پہ گیا تو اس کا مشہور شعر ہے، اس نے کہا اگر شریعت محمد میں شراب حرام ہے تو ایک دن نہ پیو اور دوسرے دن شریعت عیسیٰ سمجھ کے شراب کو پیو۔ یعنی آج محمد کی شریعت اور کل مسیحیت کی شریعت۔ کہا تمہارے مکتب میں شراب حرام ہے تو شراب پی۔ اس نے کہا جام شراب لاؤ، شراب بھی پینے کے لیے تیار، اس نے شراب بھی پی نہیں۔ کہ تمہارے مکتب میں سوپر اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے اسے آگ لگا سکتا ہے، کل کسی اور حسین کو دیکھ کر تو مجھے بھی آگ لگا۔ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس انسان کی ابتدا ایک نجس نطفہ اور اس کی انتہا ایک سڑا ہوا گوشت اور بیچ میں امڑتی ہوئی خواہشیں اور تمنائیں۔ یہ بیچ کا جو پیریڈ ہے نا، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ایکسپائری، اس کے بیچ میں تم نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں اس چیز کو خریدنا چاہتا ہوں اگر تم نے پھونک پھونک کے قدم اٹھائے اور زندگی اس تہذیب اور شریعت کے مطابق گزاری۔ آج یہ بڑا نقطہ، حساس نقطہ ہے، کیوں عوام الناس کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ سوچئے کیوں آپ کو اجتہاد سے، مرکز سے، علماء سے دور؟ کیونکہ جب بندہ عالم سے دور ہوگا تو شریعت سے دور ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
جب یہ حوزے سے، مدرسے سے، علماء سے دور ہوگا تو شریعت سے دور ہوگا، اور جب شریعت سے دور ہوگا تو کہاں جائے گا؟ اور آپ کا کلچر کون سا؟ سیکولر کلچر، بے دینی کا کلچر، بے حیائی کا کلچر، جہاں مغرب کی ہوائیں چلتی ہیں تو خواتین کی چادریں اڑتی جاتی ہیں، وہ کلچر جو انسان کی فطرت کو تباہ اور برباد کرتا ہوا جاتا ہے۔ اب جب تم شریعت کا سہارا چھوڑو گے تو کلچر تمہیں تباہ کر دے گا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ مختلف زمانوں میں مختلف کلچر آئیں گے، لیکن علی والا اگر شریعت کے دامن کو پکڑ کے چلے گا کبھی بھی اس کی فطرت تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہر مومن کے گھر میں توضیح المسائل ہونا چاہیے تاکہ تجھے پتا چلے کہ شریعت نے تمہیں کیا کہا۔ ہر کسی کے گھر میں حدیث کے ساتھ تو ہے لیکن توضیح المسائل نہیں ہے۔ حدیث کے ساتھ بھی تب قبول ہوتی ہے جب تو توضیح المسائل پڑھ کو صحیح وضو کرتا ہے۔ جوان جب شریعت سے دور ہوتا ہے 20 سال گزر جاتے ہیں، اسے یہ تک نہیں پتا غسل واجب کیا ہے، ایسے نہا کے نکل کے چلا جاتا ہے، سال ہا سال نجاست کی حالت میں حسین کی مجلس میں آتا ہے، سال ہا سال حسین کی مجلس میں آ کر ماتم کرتا ہے، جبکہ وجود اس کا نجس ہے۔ تو شریعت تیرے جسم کو پاک بناتی ہے اور فطرت تیرے روح کو پاک بناتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت پیاری فطرت خدا نے آپ کو دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب فطرت کی طرف لوٹو گے، یہ محسوس کرو جب فقیر کو 10 روپے دیتے ہو لذت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہی وہ سکون تھا جو حسین کربلا میں لے گئے تھے۔ حسین صرف اکبر کے جنازے کو نہیں دیکھ رہے تھے، کربلا سے لے کر اب تک آنے والے جوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ اے خدا، اگر میں ایک اکبر قربان کروں گا کتنے اکبر بچ جائیں گے؟ اگر میں ایک سکینہ قربان کروں گا اس کربلا کی وجہ سے کتنی خواتین کی عزتیں اور چادریں بچ جائیں گی۔ انہوں نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا، اور کیوں نہ قربان کرتے؟ کیونکہ اب حاصل امہ حقیقی روحانی والدین اگر ہمارے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بڑی محبت کرتے تھے اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے۔ ایک شخص آئے تجارت کی نیت سے کوفے سے بہت دور میں، واپس تجارت میں بڑا نقصان ہوا، گھر پہنچا، اس کو یاد آیا کہ جب یہ گیا تھا تو اس کی بیٹی نے اس سے کہا تھا کہ بابا واپسی میں میرے لیے ایک انگوٹھی لانا۔ یہی سوچتا ہوا بیٹی پوچھے گی جواب کیا دوں گا، کہ جیسے گھر کا دروازہ کھولا 4-5 سال کی اس کی بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور باپ کے سینے سے لپٹی۔ 6-7 مہینے کے بعد گھر آیا ہے، اس نے یہ سوچا پوچھے گی بابا میرے لیے انگوٹھی لائے کہ نہیں لائے، کیا جواب دوں گا، ایسے بچے نہیں تھے۔ لیکن بیٹی نے یہ سوال نہیں کیا، جیسے باپ کے سینے سے لگی پہلا سوال کیا بابا کربلا گئے کہ نہیں؟ پریشانی بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ کہ بابا پورا شہر چلا گیا ہے۔ کیوں؟ بیوی کو بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ کہ پورے شہر میں اعلان ہوا ہے ایک باغی ہے جس کو جو بھی مارنے جائے گا وقت کا حاکم اسے انعام دے گا۔ شوہر کو کہا کہ کچھ لائے کہ نہیں؟ کا سفر میں بڑا نقصان ہوا، بزنس میں نقصان ہوا۔ کا دیر کس کی، جلدی جاؤ، تم بھی اس باغی کو مارو، اس جنگ میں شرکت کرو۔ اعلان ہوا ہے کوئی تلوار لے کر جائے گا، تلوار کے وزن کے برابر اسے سون کے سکے دیے جائیں گے، جاؤ اتنا مال ملے گا۔ جلدی جلدی سے اس نے تھوڑا بہت کھانا کھایا، گھوڑے پہ چڑھا، سیدھا، سب لوگ جا چکے تھے، یہ دیر میں پہنچا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو کہتا میدان میں لاشیں بکھری ہوئی تھی، عجیب منظر تھا۔ میں نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، اس ہجوم کے بیچ میں ایک شخص کھڑا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، مارو اس باغی کو، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ میں نے بھی جلدی جلدی سے پتھر لیا اور آگے بڑھا تھا کہ میں بھی ماروں اور مجھے بھی انعام ملے۔ لیکن فرمایا نا آیات لأولی الالباب، جو انسان بھیڑ بکری کی طرح اس رش میں اور اس دنیا اور معاشرے کے تلاطم میں بہتا ہوا جائے، یہ کبھی ہدایت نہیں پاتا۔
جو اس معاشرے کے برعکس اپنی زندگی بناتا، جو رسم و رواج میں خود کو گرفتار نہیں کرتا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کیا میرا خدا راضی ہے، کیا میرا امام راضی ہے، یہ انسان ہدایت پاتا ہے. جس کی شادیاں لوگوں کی شادیوں کی طرح نہیں ہوتی، جس کے پہناوا، جس کے کپڑے، جس کا چلنا، جس کا گھومنا، جس کا پھرنا لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، جو سوچتا ہے کہ میرے قدموں سے، میری زندگی کے گزارے ہوئے لمحوں سے میرا مولا راضی ہے کہ نہیں ہے. اور تب بنا اس نے پتھر دیا کہ اس بھیڑ میں اندر داخل ہوا، اور جیسے داخل ہوا سب اس کو پتھر مار رہے تھے، وجود تیروں سے بھرا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا. تو میں نے جیسے پتھر مارنا چاہا اس کے چہرے پر نگاہ پڑی، چہرہ نورانی تھا، ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے. میرا ہاتھ رک گیا، میں نے کہا یہ باغی تو نہیں ہے جس کے چہرے سے اتنا نور، جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان، یہ کیسے باغی ہو سکتا ہے؟ اس نے وجود کو روک لیا، اور یہی روکنا انسانیت کی نشانی ہے، اور بہاؤ میں بہ جانا یہ حیوانیت کی نشانی ہے. روکا اور کہتا ہے چند قدم آگے بڑھا، کہیں کسی غلط آدمی کو تو پتھر نہ مارو. آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، اے پیر مرد، اے بوڑھے، تجھ پر میرا اتنا کہنا تھا. اس نے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو. اور تعجب سے کہا تو کون ہے جس نے آج حسین کو سلام کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیا مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کہ کر سکتا ہے، پر آج مجھے کسی نے مسلمان سمجھا نہیں ہے. دیکھ نہیں رہے سارے پتھر مار رہے ہیں، کہیں پتھر مارنے والوں میں تو نے مجھے آ کے سلام کیا ہے کون تو؟ کہ کچھ بھی نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں. کہا کہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہا محمد کا. کہتے ہیں اسی نبی کا نواسا حسین. کہا سننا تھا، وجود کانپنے لگا، پتھر کو زمین پہ پھینک دیا. کہ مولا کچھ بھی پتا نہیں تھا، سفر سے آیا تھا، کسی نے کہا باغی ہے، میں بھی کچھ کمائی کے لیے یہاں پہ آیا تھا. واللہ اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کے دفاع کے لیے آتا. مولا اب سارے پتھر اپنے سینے پہ لوں گا، اب آپ کا دفاع کروں گا، اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا. حسین نے دعا دی اور دعا دے کر کہا جتنا جلدی ہو سکے دور ہو جا. کہ مولا جب تک اپنی جان کو قربان نہیں کرتا دور نہیں ہوں گا. کہ نہیں، تیرا نام شہداء میں نہیں، دور ہو جا، جلدی گھر جا، بیٹی انتظار کر رہی ہے، بیوی انتظار کر رہی ہے. کچھ لوگوں کو بچنا بھی چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں بہنوں کو بازاروں میں لایا جائے. جلدی جا، بندوبست کر. کہتا میں نے بڑا اصرار کیا لیکن حکم امام تھا کہ جلدی نکل جا. کہ مولا تھوڑی دیر تو رہنے دیجیے. کہ نہیں، اگر مجھے شہید ہوتے ہوئے دیکھو گے اور پھر نہیں بچاؤ گے تو پھر جہنم ہی بن جاؤ گے. جلدی حدود کربلا سے دور ہو جا. کہ حکم امام کی تعمیل کرتے ہوئے میں دور ہوا، اور جیسے دور ہوا حسین نے پھر اشارہ کیا میرا قریب ہوا. کس سے کرتا ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں سے اتنی نہیں کرتے جتنی حسین کر رہے ہیں. کہ ذرا میرے قریب آ. میں قریب آیا، اور جیسے قریب پہنچا میں نے کہا مولا اس نے جہاد دے رہے ہیں. خوش ہوا کہ حسین نے بلایا کہ بھلا جان کو قربان کر. جیسے قریب پہنچا امام نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری، ذرا ہاتھ کو آگے بڑھا. امام نے اس کے ہاتھ پہ انگوٹھی رکھی. کہ مولا یہ انگوٹھی کس کے لیے؟ تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگا. وہ حسین جو دوسروں کی بیٹیوں کی تمناؤں کی بھی قدر کرے. کہا یہ انگوٹھی جا کر اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا جس کو مارنے گیا تھا وہ باغی، جس کو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نواسا. میں نے جو پڑھا حسین کے پاس غالباً دو ہی انگوٹھیاں تھیں. ایک انگوٹھی اس کو دی اور دوسری انگوٹھی ظالم نے انگلی ہی کاٹ دی. میرا سلام ہو کربلا کہ اس شہید پر جس کی انگلیاں کٹی ہوئی. اتنی محبت کرتے ہیں حسین تیرے بچوں سے.
سوال یہ ہے کہ اس محبت کے مقابلے میں نے کتنی محبت کی اپنے آقا سے، میں نے کیا قربان کیا اپنے مولا پر۔ اے دنیا کے مسافر، یہ زندگی سفر ہے اور گزر جائے گی، تیاری کر اس سفر کی جس سفر میں حسین تیرے ساتھ ہوں گے۔ دعا کر اس مجلس کے صدقے میں کہ جب موت آئے ان آنکھوں کو سب سے پہلے اگر کسی کی زیارت ہو وہ حسین کے چہرے کی زیارت ہو۔ اس قبر کی روشنی اگر خود کو روشنی میں بدل دے وہ علی کے چہرے کا نور ہو۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور یاد کریں اپنے آقا کو۔ اذکرونی اذکرکم، جتنا تو مجھے یاد کرے گا اتنا ہم تجھے یاد کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، حسین کی صدا بلند وعلی بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی وعلی میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں، میرا سلام ہو زینب کی لٹی عزیز و تاریخ میں تین بیٹیاں ایسی گزری جن سے ان کے والد بڑا پیار کرتے تھے، لیکن تینوں کے بابا کے جانے کے بعد ان پر بڑا ظلم ہوا۔ پہلی بیٹی رسول خدا کی بیٹی، جب رسول خدا انتقال کر گئے مسلمانوں نے دربار میں بلایا، آگ بھرا دربار گرایا، کسی ظالم نے تاغیانہ والا جب اس بیٹی کو علی حسین بلند بلند آواز سے رونے لگے، آسمان کا مولا بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے کہ آسمان میں نے ٹوٹی ہوئی رسیاں میں نے وہ دیکھ لیا جو زہرا
چھپا رہے تھے. دوسری بیٹی علی کی بیٹی نام زینب ہے. جب زینب پیدا ہوئی نبی نے کہا علی اپنی بیٹی کو لے کر آؤ. نبی مسجد میں بیٹھے تھے, منبر پہ تشریف فرما تھے, اپنی گود میں سنو گے تیسری بیٹی کون ہے؟ تیسری بیٹی کا نام سکینہ ہے. امام حسین فرماتے تھے سکینہ نہیں ہے, حسین کو وہ گھر پسند نہیں ہے. جب حسین شہید ہوئے رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی بھی حیران تو منہ پہ لبائے کرو, لیکن شمر حسین کی بچی کو توجہ ہو. بچی کو کوئی بیماری تو نہیں تھی, 11 سالہ کیوں کا اس کے جسم پہ کار نشان ہے. اگر کہو میں بدن سے کپڑا ہٹاؤ, امام سجاد نے کا کپڑا نہ ہٹانا. اگر کپڑا ہٹاؤ گے وہ زخموں سے خون اتنا ظلم ہوا اس بچی پہ. ابھی فرمایا شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو, ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو مارو. روایت کے جملے سادات کا قافلہ حلب میں پہنچا. امام فرماتے ہیں 40 گھوڑے سوار, ہر گھوڑوں پہ سوار. حلب میں قافلے کو روکا گیا. سجاد کی گردن میں توپ, ننھی سی بچی آتی ہے کبھی سجاد کی گردن کا خون صاف کرتی ہے. کئی بھائی کے پیروں کے زخم میں مرہم لگتی ہے. 40 گھوڑے سوار ہوئے. شمر نے گھوڑے سواروں کو پانی پلانا شروع کیا. بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی, اگر اجازت دو میں اس سے پانی مانگوں. سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا, لیکن اگر حجت تمام کرنی ہے جاؤ پانی مانگو. کہیں قیامت میں یہ نہ کہے بچی نے پانی مانگا نہیں تھا. حسین کی بچی ننھے ننھے قدم اٹھاتی ہے, آہستہ سے کہتی ہے شیم تھوڑا پانی دے دے. مجھے اللہ کی قسم ہے اگر کہتا میں پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتی. لیکن منو نے کوئی جواب نہیں دیا. جیسے بچوں کو پانی
پلا دیا. راوی کہتا ہے 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی ہے. عملوں نے کیا کیا؟ ایک اور مشروع اٹھایا. اب اس نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع ہو گیا. سکینہ کہنے لگی شمر میں چل چل کے تھک گئی ہوں مجھے تھوڑا پانی دے دے. تو فرمایا گھوڑوں نے پانی پی لیا. سکینہ چل چل کے زمین پہ بیٹھ گئی. یہ ملعون بچی کی طرف پانی لے کر آیا. حسین کی بچی نے چولو بنایا. وہ تھوڑا پانی دے دے. سنو گے کیا ایک مرتبہ سارا پانی زمین پہ پھینک دیا. بچی نے خود کو پانی پہ گرایا. او میرے دین ہائے میرا علی اصغر او میرا چچا یہ سکینہ کی پیاس کو ہم سب کے سائرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے سغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہمارے ماں اور آپ امام زمانہ ظہور فرما. حاضرین کی جتنی شرعی حاجات ہیں خدا ان کی پریشانی کو دور فرما.